خوبصورت خطاب سے میں مستفید ہوں تاکہ ذکر حسین یاد حسین سے ہمارا دل اور ہماری آنکھیں ہماری روح تر ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علیک یا سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ الہی بحق بنی فاطمہ کے بر قول ایماں کنی خاتمہ، الہی بحق بنی فاطمہ کے بر قول ایماں کنی خاتمہ، گر دعوتم رب کنی ور قبول، منو دستو دامانی آل رسول۔ حاضرین محترم، اسلاف کی اتباع کرتے ہوئے آج ہم اسلاف کے دامن میں بیٹھ کے ذکر حسین کی محفل سجائے ہوئے ہیں۔ حاضرین، طریقت کی راہوں پہ چلنے والوں نے، عابدین نے، صوفیاء نے ہمیں دین کا وہ راستہ عطا فرمایا جو حقیقت میں رب اور اس کے رسول کی بارگاہ میں پسندیدہ تھا۔ دنیا میں مختلف مکتبہ فکر کے لوگ پائے جاتے ہیں، کوئی ذکر حسین میں آگے بڑھ گیا اور حدوں کو کراس کر گیا، کوئی بغض حسین میں آگے بڑھ گیا اور نفرتوں کی انتہا کر دی۔ لیکن قربان جائیں ان اعتدال پسند اکابرین پہ جنہوں نے ہر مرتبے کو اور ہر ذکر کو اپنے مقام و مرتبے تک رکھا۔ یہ ان کا فیضان ہے کہ آج صوفیاء کے دامن میں بیٹھنے والا یہ ببانگ دہل کہہ سکتا ہے کہ میں اس دین کا پیروکار ہوں اور اس مسلک و مشرب کا میں رائی ہوں جو سیدنا صدیق اکبر کا بھی تھا، جو سیدنا عثمان ذی النورین کا بھی تھا، جو سیدنا عمر خطاب کا بھی تھا، جو حیدر کرار کا بھی تھا، جو حسنین کریمین کا بھی تھا، جو امام جعفر صادق کا بھی تھا، امام باقر کا بھی تھا، امام زین العابدین کا بھی تھا، اور جو عبد القادر کا بھی تھا۔ دوستان گرامی، آج کوئی ایک انتہا کے ایک سرے پہ کھڑا ہے، کوئی دوسرے سرے پہ کھڑا ہے، کوئی ذکر حسین کرتے ہوئے گمراہی کی حدوں کو کراس کر گیا، کوئی نبی کے صحابہ کے مقامات و مراتب بیان کرتے ہوئے اہل بیت کی تذیق کی طرف چلا گیا۔ یہ اہل بیت اطہار اور اصحاب کبار میرے آقا کریم نبی پاک سید کونین مدنی تاجدار سے محبت کرنے والے دونوں گروہ ہیں۔ میرے آقا کی آل ہو یا اصحاب ہوں، وہ سب ہمارے لیے روشن مینارے ہیں۔ میرے آقا کریم نبی پاک سید کونین کی آل یہ وہ آل تھی جس کے بارے میں نجران کے عیسائیوں نے جس دن مبالہ کی دعوت دی، میرے آقا کریم نبی پاک سید کونین مدنی تاجدار اپنی آل کو ساتھ لے کے، آل میں کون تھا؟ آل میں میرے آقا کریم نبی پاک کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا تھی، آل میں سید حیدر کرار سیدنا علی کرم اللہ وجہ قریب تھے، آل میں سیدنا حسن مرتضیٰ تھے، آل میں
سیدنا حسنین سیدنا امام حسین تھے. وہاں پہ میرے آقا جب اس خوبصورت گروہ کو لے کے اس مقدس اور پاکیزہ گروہ کو لے کے نکلے تو نجران کے عیسائیوں کے بڑے پادری نے کہا تھا ان کے ساتھ مبالغہ مت کرنا. میں آج ایسے خوبصورت چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر انہوں نے آج اپنے رب کی بارگاہ میں تمہارے لیے بددعا کر دی تو تم صرف خود نہیں تمہاری نسلیں ختم ہو جائیں گی, تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے مٹ جاؤ گے. دوستان گرامی, ان بڑوں کی مانتے ہوئے نجران کے عیسائیوں نے نبی پاک سید کونین مدنی تاجدار سے مبالغہ کرنے سے انکار کر دیا تھا. دوستان گرامی, یہ وہ پاکیزہ خاندان تھا جس کی عظمت کو دیکھیں. میرے آقا کریم نبی پاک سید کونین مدنی تاجدار مدینہ طیبہ کی مسجد ہے, منبر پہ آپ جلوہ افروز ہیں, وہاں پہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. سامنے سے حسین اور حضرت امام حسن تشریف لاتے ہیں. ابھی بچپن ہے, کبھی وہ گرتے ہیں, کبھی وہ سنبھلتے ہیں, کبھی وہ گرتے ہیں. میرے آقا نبی پاک صاحب الاولاد مدنی تاجدار خطبہ کو چھوڑتے ہیں, پیدل تشریف لے جاتے ہیں. حسین کو بھی اٹھاتے ہیں, حسن کو بھی اٹھاتے ہیں, دونوں کو اپنے دونوں ہاتھوں سے اٹھا کے منبر پہ تشریف لے آتے ہیں اور آگے پھر خطبہ ارشاد فرماتے ہیں. اسی طرح کا ایک واقعہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا. امیر المومنین خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے سامنے سے حسین پاک تشریف لے آئے. آپ نے سب سے پہلے خطبہ چھوڑا اور بھاگتے ہوئے تشریف لے گئے. وہاں جا کے حسین پاک کو لے کے آئے, آکے منبر پہ بٹھایا اور باقی خطبہ بعد میں ارشاد فرمایا. کسی نے پوچھا اے امیر المومنین, تم نے خطبہ آدھے میں چھوڑ دیا, یہ کیا کیا؟ انہوں نے کہا واللہ میں نے وہ کیا جو محمد رسول اللہ کو کرتے ہوئے میں نے دیکھا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت و شان مصطفی, حیدری, آسمانیہ چولہ شریف, فیضان چراہی, شہزادہ فاروق اعظم, حسینیت, یزیدیت. ہمارے اکابرین نے اپنے ابو جد سے اور یہ چیز میراث میں لی ہے, وراثت میں لی ہے, کیونکہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا. وہاں پہ ایک دفعہ ایک بڑی سلطنت فتح ہوئی, وہاں سے شہزادیاں ان کے لیے مال غنیمت میں آئیں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ان شہزادیوں کو شہزادوں کے عقد میں دینا چاہیے. تو فیصلہ ہوا کہ سب سے پہلے ایک شہزادی کا نکاح امام حسین کے ساتھ کر دیا جائے. تو سادے کرامی, یہ عمر فاروق کا عقیدہ تھا. ایک دفعہ مال غنیمت کی تقسیم کا سلسلہ تھا اور آپ کے صاحبزادے بھی موجود تھے. انہوں نے کہا کہ میرا حق پہلے بنتا ہے. آپ نے فرمایا تیرا حق نہیں پہلے بنتا ہے. کیا حسین کی ماں سے تیری ماں کا رتبہ بڑا ہے؟ کیا حسین کے باپ سے تیرے باپ کا رتبہ بڑا ہے؟ کیا حسین کے نانے جیسا تیرا نانا ہے؟ یہ کس کا عقیدہ تھا؟ یہ فاروق اعظم کا عقیدہ تھا. آج بہت سے بات صحابہ بنانے والے اور میرے آقا کے صحابہ کی محبت کے دم بھرنے والوں, کچھ غیرت کرو, عمر فاروق کے عقیدے کو اپنا لو, دنیا کے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں. عمر فاروق تمہیں نبی پاک سید کونین کی آل کی محبت دے کے کہتے, بغض نہیں دے کے کہتے. یہ بغض تمہارے دلوں میں کہاں بھرا گیا ہے؟ تم صرف عمر فاروق کا نام لیتے ہو, ان کے پیروکار نہیں ہو. پیروکار دیکھنا ہے تو بابا فرید کو دیکھو, پیروکار دیکھنا ہے تو خواجہ فقیر محمد کو دیکھو. پیروکار یہ ہیں, تم نہیں ہو. تم جھوٹے ہو, تم دروغ گوئی کرتے ہو, نام تو ان کے لیتے ہو لیکن عقیدہ اپنا مسلط کرتے ہو. دوستان گرامی, آج ہم اس لیے اکٹھے ہوئے کہ آئے
ہمارے اکابرین نے ہمیشہ آل مصطفیٰ سے اور آقا کریم سید کونین مدنی تاجدار کی آل سے انتہائی غیر مشروط محبت کی ہے، اور آقا کریم کی آل سے محبت کے دم بھرے ہیں، کیونکہ آقا کے آل کی محبت انسان کے ایمان کی ارتقاء کا ذریعہ ہے۔ جس دل میں بغض علی ہو، یاد رکھو اس میں ایمان نہیں رہ سکتا، کیونکہ میرے نبی پاک سید کونین نے عام جگہ پہ نہیں، ایک دفعہ جب ایک حج سے واپس آ رہے تھے، غدیر کے مقام پہ آئے، آپ رکے، آپ نے صحابہ کو کہا ممبر لگاؤ، صحابہ نے ممبر لگایا، میرے آقا نے خطبہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کیا تم لوگ یہ جانتے ہو کہ مومنوں کی جانوں پہ میرا حق زیادہ ہے؟ انہوں نے کہا بے شک ہم یہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی، یہ کسی شیعہ کا لگایا ہوا نعرہ نہیں۔ آج ہمارے علماء یہ کہتے ہوئے کیوں شرماتے ہیں، انہیں کیوں اپنا عقیدہ صحیح بیان نہیں کرتے، اور کیوں کہتے ہیں، کیوں آر لیتے ہیں کہ نہیں اگر عقیدہ صحیح بیان نہ کیا، یہ بددیانتی ہے صحیح بیان نہیں کرنا۔ منبر رسول پہ بیٹھتے ہو اور نبی پاک سید کونین مدنی تاجدار کے دین کو پورے طریقے سے بیان نہیں کرتے۔ میرے آقا نے علی کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ میں جس کا مولا اس کا علی مولا۔ اور پھر اگلی بات جو کہی، اے اللہ پاک میں علی سے پیار کرتا ہوں، اللہ پاک میں علی سے محبت کرتا ہوں، جو علی سے محبت کرے اسے تو محبت کرے، اس سے اگلی بات اس سے بھی خطرناک ہے، جو علی سے بغض رکھتا ہے اسے تو بھی یاد رکھو ایمان اس کے قریب نہیں آ سکتا۔ آج ہمارے علماء کا وتیرہ ہے، اگر شان علی بیان کرے ان کے دلوں میں ایسا کچھ خلبلی ہوتی ہے، ساتھی تقابل میں صحابہ کا مقام بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم صحابہ کی عظمت کے قائل ہیں، ہم جس دن یوم ابو بکر ہوتا ہے عظمت ابو بکر بیان کرتے ہیں، یوم عمر ہوتا ہے مقام عمر بیان کرتے ہیں، جس دن عثمان غنی کا دن ہوتا ہے عثمان کی عظمت بیان کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھو یہ کوئی بات اچھی نہیں کہ جس دن میرے آقا کی آل کی عظمت کی بات ہو تو تم تقابل میں میرے آقا کے صحابہ کا ذکر کرو۔ مولویوں کچھ غیرت کرو، کل میرے نبی کی بارگاہ میں جا کے کیا منہ دکھاؤ گے؟ میں دوسروں سے نہیں اپنوں سے مخاطب ہوں، مجھے گلہ اپنوں سے ہے پرایوں سے نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت شان مصطفیٰ، نعرہ حیدری، حسینیت، 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 یزیدیت، یزیدیت۔ دوستان گرامی، سچا دین لینا ہے تو صوفی کی قدموں میں بیٹھ جاؤ، یہ مولوی مبالغے کے علاوہ کچھ نہیں، کبھی کہیں جھوٹ بولتا ہے کبھی کہیں جھوٹ بولتا ہے، اور تمہیں مختلف انداز میں گھما پھرا کے فطروں میں ڈالے ہوئے ہیں۔ یاد رکھو آل رسول سے پیار کرو اور اصحاب رسول کی محبت کی اتباع کرو، دونوں میرے آقا کریم کی بارگاہ سے قریب ہیں۔ یاد رکھو جس کے دل میں اصحاب ثلاثہ کی محبت نہیں اور ان کی عظمت کا قائل نہیں، اس کا ایمان بھی خطرے میں ہے، اور جس کی دل میں آل رسول کی محبت نہیں اس کا تو ایمان ہے ہی نہیں۔ یاد رکھو اس لیے اصحاب ثلاثہ کی عظمت کے قائل رہو، جو اصحاب ثلاثہ کی عظمت کے بارے میں کوئی بھی ایک حرف بھی ایک غلط بات بھی کر لے اس سے نفرت کرو، اس سے دور ہو جاؤ، کیونکہ وہ میرے آقا کے وہ غلام تھے جنہوں نے اپنا تن من دھن نبی کی عظمت میں قربان کر دیا۔
لیا، جن کا مقام مرتبہ اپنوں نے نہیں بلکہ پرایوں نے بھی تسلیم کیا ہے، جن کا مرتبہ یہ ہے کہ میرے آقا نے فرمایا میرے دو وزیر آسمانوں پہ ہیں، جبرائیل اور میکائیل، اور دو زمین پہ ہیں، وہ کون ہیں؟ ابو بکر اور عمر۔ میرے آقا کریم نبی پاک نے فرمایا کہ جس دن میں مقام میزان ہوگا تو وہاں پہ دوزخ کا فرشتہ بھی آئے گا، جنت کا بھی آئے گا، دوزخ کا اپنی چابیاں لیے ہوئے ہوگا، رضوان اپنی چابیاں لیے ہوئے ہوگا، مالک اپنی چابیاں پیش کرے گا، رضوان اپنی چابیاں پیش کرے گا، میں وہ خود نہیں پکڑوں گا، میں کہوں گا عمر ادھر آؤ، ابو بکر ادھر آؤ۔ دوستان کرامی یاد رکھو، ہمیں اکابرین نے نبی کی صحابہ سے بھی پیار کرنا سکھایا ہے اور نبی کی آل سے بھی محبت کرنا سکھائی ہے۔ اسی لیے سعدی کا یہ شعر میں نے پڑھا ہے کہ الہی بحق بنی فاطمہ کہ برکول ایمان علی فاطمہ کر دعوت مرد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول۔ اللہ پاک ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حافظ محمد شفیق صاحب آگے آئے اور ختم شکر۔